کسی کو کسی سے سب چاہیے، ہمیں تو رب سے صرف رب چاہیے۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الیک و شوق الی لقائک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے دیدار کی جو لذت ہے وہ لذت میری نظر کو عطا فرما، اور اپنی ملاقات کا شوق میرے دل میں پیدا کر۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا و ہدیتنا و انقذتنا من النار۔ سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد بلغت الرسالۃ و ادیت الامانۃ و نصحت الامۃ و کشفت الغمۃ و محیط الظلمۃ بک توجہنا الی ربنا فی ہذہ الساعہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم، العابد والباکر والصادق والکاظم، ثم الردی ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صحابہ وہ صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، یعنی صبح نبی کی دید ہوتی تھی۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ نیر خطابت، نازش خطابت، شہباز خطابت، شاہ سوار خطابت، حضرت علامہ مولانا قاری قمر لطیف صدیقی صاحب اور دین اسلام پر پہرا دینے والے، حضور کے دین کو آگے پھیلانے والے علماء حق، اہل پرست، اہل سنت و جماعت اور اہل بیت طہار صحابہ کرام کے ساتھ عقیدت، محبت اور مودت کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہونے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے غلاموں اور عاشقوں، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس نے انسانوں کی نجات اور فلاح کے لیے جو ہمیں عطا فرمایا، شیطانی طاقتیں اسلام سے ٹکراتی رہیں کہ معاذ اللہ انسانیت کو اسلام سے محروم کر دیا جائے، لیکن 1400 سال گزر گئے، وہ فتنے جو اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھے وہ خود مٹ گئے، لیکن اسلام آج بھی قائم ہے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسلام کی سچائی کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام فتنوں سے ٹکراتا رہا لیکن اسلام قائم رہا۔ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اگر کوئی جھوٹا دین ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا۔ جتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے اسلام کو مٹانے کے لیے،
یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے کہ اسلام اپنی اصل شکل میں، اصل پیغام اور اصل فکر کے ساتھ آج بھی دنیا میں قائم ہے۔ اس دور کے اندر جتنے فتنے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سر اٹھائے ہوئے ہیں، پہلے جو فتنے دبے ہوئے تھے، سوشل میڈیا کے آنے سے ان فتنوں نے زور پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک فتنہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اجمعین کی بے ادبی کرنا، ان کی عظمت کا انکار کرنا، اور ایک ہے اہل بیت اطہار کی عظمت کا انکار کرنا۔ اہل بیت کی بے ادبی سے بھی نقصان اسلام کو ہی پہنچ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے ادبی سے بھی نقصان اسلام کو ہی پہنچ رہا ہے، کیونکہ صحابہ وہ بھی اسلام کی عزت ہیں، اسلام کا وقار ہیں۔ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو تاریخ کی کتابوں کی روشنی میں نہ دیکھیں، صحابہ کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کو بھی جو ہے وہ تاریخ کی روشنی میں نہ دیکھیں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، قرآن کے آئینے میں دیکھیں کہ صحابہ کون ہیں، اہل بیت اطہار کون ہیں۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم صحابہ کی شان بیان کر سکیں، جن کو قرآن نے ایمان کے ماڈل قرار دیا۔ یہ قرآن کے ماڈل ہیں، یہ قرآن ہم کو بتائے گا۔ اس لیے اگر کوئی صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے تو نقصان اسلام کو ہی پہنچا رہا ہے، اگر کوئی اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے تو نقصان اسلام کو پہنچا رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہم کسی ذی احترام ہستی کی بے ادبی نہیں کرتے، ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں۔ اس لیے صحابہ اور اہل بیت کا ادب فرض ہے، دونوں میں سے کسی کی بے ادبی کا تصور بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس دور کا المیہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور ہماری حالت جو ہے وہ یہ ہو چکی ہے۔ اکبر بادشاہ خود کھرے اور کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک بیٹھک بنوائی جس میں شام کے وقت وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو بٹھاتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، ہندوؤں کو بھی، زرتشتیوں کو بھی، پارسیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی۔ خود وہ ماہر نہیں تھا، دین کے بارے میں وہ زیادہ جانتا نہیں تھا، دین کی باریکیوں سے واقف نہیں تھا، لیکن وہ دیگر مذاہب کی باتیں بھی سنتا تھا، تو اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ سارے ہی سچے ہیں۔ اس نے سب کو سچا کہہ دیا، جبکہ قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی اللہ کی بارگاہ میں دین پیش کرے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اکبر بادشاہ نے کہا سارے ہی سچے ہیں، جب تک ہم کھرے اور کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آپ کو اس آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں، اس امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں۔ یہی مسئلہ اور المیہ ہمارے ساتھ بھی درپیش ہو سکتا ہے کہ ہم موبائل میں سب کچھ سن لیں، پھر کنفیوز ہو جائیں کہ ان میں سے سچا کون ہے۔ اگر ہم دین کے اصولوں سے واقف نہیں، ہمارے پاس کوئی آدمی پیتل کا زیور لے کر آئے اور ہمیں کہے کہ یہ سونا ہے، عین ممکن ہے ہم پیتل کو ہی سونا سمجھ لیں۔ آرٹیفیشل زیور لے کے آئے، عین ممکن ہے ہم اس کو ہی اصل سونا سمجھ لیں، لیکن وہی آدمی پیتل کا زیور بنا کر سنیارے کے پاس لے جائے تو سنیارہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ سونا نہیں، یہ پیتل ہے، کیونکہ وہ اس کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دین کے اصولوں سے واقف نہ ہوئے، اس کی گہرائیوں سے واقف نہ ہوئے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی گہرائیاں کیا ہیں، اور ہر رطب و یابس، خشک و تر سب کو سن لیا اور پھر فیصلہ کرنے کے لیے معیار اپنے ذہن کو بنا لیا، تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے پہلے تو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی صرف ڈسپینسر ہو، کیا وہ دل کا آپریشن کر سکتا ہے؟ اور بندہ ڈسپینسر بھی نہ ہو، وہ دل کے مریض سے کہے لیٹو میں تمہارا آپریشن کرتا ہوں، تو کیا وہ آپریشن کر سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز وہ آپریشن نہیں کر سکتا۔
اس لیے ہمیں بھی اصول دین، مقاصد دین، تاریخ دین سے وہ واقفیت ہونی چاہیے جو ایک عالم دین کی شان ہے۔ ہم صرف موبائل پر ایک دوسرے کو سن کر پھر اپنے ذہن سے تجزیہ نہ کریں، ہم لہجوں کے اثر کو نہ دیکھیں، الفاظ کے جادو کو نہ دیکھیں، بلکہ علماء دین کی خدمت میں بنفس نفیس حاضر ہوں اور آ کر خود ان کے پاس آ کر دین کو جو ہے وہ سیکھیں۔ تو یہ المیہ جو ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں، اور ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر ہم صحابہ کی شان بیان کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور حضور حیدر کرار کی شان میں تنقیص ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی شان بیان کریں تو کیا داتا صاحب کی شان گھٹائی جاتی ہے؟ یا داتا صاحب کی شان بیان کریں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان میں تنقیص ہوتی ہے؟ ہم سب کی شانیں بیان کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، انفرادی شانیں بھی ہیں، خصائص بھی ہیں، ہر ایک کو اس کے درجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کریں تو کیا اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا انکار ہو جاتا ہے؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شانوں کا انکار ہو جاتا ہے؟ اللہ نے جس کو جو شانیں دی ہیں ہم وہ مانتے ہیں۔ یہ سوچ ہمارے اندر کیسے آ گئی کہ ایک ہی شان بیان کریں تو دوسرے کی اس سے تنقیص ہوتی ہے؟ سینوں میں اتنی گھٹن آ گئی، اس قدر سینے تنگ ہو گئے، اس قدر ظرف جو ہے وہ کم تر ہو گئے کہ شان صدیق اکبر بیان کریں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، یا حضور حیدر کرار کی شان بیان ہو تو یہ سمجھا جائے کہ صحابہ کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے خصائص اور اپنی انفرادی شانیں ہیں، اور مدارج جو قرآن اور حدیث نے طے کر دیے ہیں ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے سینوں میں ہم وسعت پیدا کریں، بلکہ ہم تو یہ پیغام دیتے ہیں کہ شان صدیق اکبر بیان کریں تو مولا کائنات خوش ہوتے ہیں، شان حیدر کرار بیان کریں تو سیدنا صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آج کل ہم میں سے کسی کی سوچ ہو سکتی ہے کہ شان حیدر کرار بیان کریں تو سیدنا صدیق اکبر خوش نہیں ہوتے، یا شان صدیق اکبر بیان کریں تو حیدر کرار خوش نہیں ہوتے۔ صحابہ کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی، وہ تو نگاہ نبوت کے پروردہ تھے، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، وہ رحماء بینہم کی تفسیر تھے۔ شان صدیق اکبر بیان کریں تو شیر خدا خوش ہوتے ہیں، شان حیدر کرار بیان کریں تو جو وہ سیدنا صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ شانیں وہ بیان کریں جو قرآن اور حدیث نے بیان کی ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں شانیں بیان کریں تو اہل بیت بھی خوش ہوتے ہیں اور صحابہ بھی خوش ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ، یہ دونوں صحابی جو ہے وہ کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، دونوں کا دل ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹا لیں اور اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کریں۔ تو مولا کائنات مولا علی بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا جس کے بارے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اس شخص پر سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ پھر سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں پھر سیدنا صدیق اکبر
آپ آگے بڑھتے فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت سیدہ نساء العالمین، میں نے سب سے بہترین مرد مولا کائنات کو عطا فرمائی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں میں اس شخص سے آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا چاہے وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں آپ آگے بڑھ کر اس ہستی سے آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو میرا سینہ اور میرا چہرہ دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ پھر مولا کائنات آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے آگے بڑھ کر دروازہ ہرگز نہیں کھٹکھٹاؤں گا جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ اے ابو بکر، جنت کے 8 دروازوں میں سے کس دروازے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ فرمائیں گے کہ میں اس ہستی سے آگے بڑھ کر دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا جس کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بشارت دی کہ آپ بھی اور آپ سے محبت رکھنے والا بھی سارے جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ حسن ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو فرمایا اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو بتاؤ کہ وہاں پہ تمہارے دونوں صحابی جو ہیں آپس میں جو ہے حسن ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ بھی جائیں اور جا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے فریق بن جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بائے تشریف لائے، ان کے درمیان آئے اور دیکھا کہ دونوں بڑے حسن ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی پیشانیوں کو بوسہ رحمت دیا ہے اور پھر فرمایا کہ بے شک اے ابو بکر، اے علی المرتضیٰ، اگر ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور زمین جتنی بھی ہے ساری کائنات جو ہے وہ صفحات بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائے تو پھر بھی تمہارے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا جو ہے وہ حسن ادب ہے۔ اس لیے ہم اہل بیت طہار کے بھی غلام ہیں اور ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کے بھی نوکر ہیں۔ اور آج ہم سرکار سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ شہداء کا ذکر حضور کی اہل بیت حضرات حسنین کریمین بالخصوص 10 محرم کو میدان کربلا میں جن ہستیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے انہیں خراج تحسین پیش کرنا، ان کے ذکر سے نور حاصل کرنا، احتیاط کے ساتھ موضوع اور گھڑی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ صحیح روایات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا ذکر کرنا باعث رحمت ہے۔ عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی سے کہتے ہیں 2 روٹیاں پکاؤ۔ بیوی نے روٹیاں پکائیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان گرم گرم روٹیوں پر گھی لگایا، 2 روٹیوں پر گھی لگا کے برتن میں رکھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں روٹیاں میں حسنین کریمین یعنی امام حسن
اور امام حسین علیہ السلام کے لیے لایا ہوں۔ حضور خوش ہوئے اور سیدہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حسنین کریمین کو بلایا ہے، پاس بٹھایا ہے، عبد الرحمن بن عوف جو تحفہ لائے ہیں وہ عطا کیا ہے۔ حضرت حسنین کریمین لقمہ لیتے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو خوش دیکھا تو باہر تشریف لائے اور عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کفاک اللہ امرا دنیا کا، اے میرے نواسوں سے محبت کرنے والے، اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ کفاک اللہ امرا دنیا کا، اے میرے نواسوں سے محبت کرنے والے، ان کے لیے اپنے گھر سے تحفے لانے والے، اللہ تجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ وَأَمَّا الْآخِرَةُ أَنَا لَهَا ضَامِنٌ، اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے فکر نہ کرنا، تیری آخرت کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ضامن ہوں۔ انا لہا ضامن، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں ساتھ لے جاؤں گا۔ گویا جو حسنین سے محبت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، میرے آقا اسے دنیا اور آخرت سے نواز رہے ہیں۔ کفاک اللہ امر دنیا کا وَأَمَّا الْآخِرَةُ أَنَا لَهَا ضَامِنٌ، فرمایا اللہ تمہیں دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا اور آخرت کی بھی فکر نہ کرنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا ضامن ہوں۔ گویا حسنین کریمین کی محبت دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میں اور آپ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت حضرات حسنین کریمین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ شربت بناتے شکر کا اور سیال شریف کے ایک راستے میں کھڑے ہو کے تقسیم فرماتے، مسافروں کو پانی پلاتے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کی دوپہر تھی، پانی پلا رہے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں آرام فرما تھے۔ اٹھے اور ایک مرید کو بھیجا، جاؤ میرے بیٹے قمر الدین کو بلا کے لاؤ۔ خواجہ صاحب دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ ضیاء الدین نے فرمایا میں قیلولہ کر رہا تھا، یعنی دوپہر کو سو رہا تھا، سویا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے خواب میں سرکار سید الشہداء تشریف لائے ہیں اور امام علی مقام نے فرمایا ہے قمر الدین نے جو شربت بھیجا ہے وہ بڑا میٹھا ہے، جو شربت بھیجا ہے وہ بڑا میٹھا ہے۔ یہ میری اور آپ کی محبتیں کہیں پہنچ رہی ہیں، یہ ہماری عقیدتیں کہیں پہنچ رہی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بیٹھے تو ہم ہانڈو کی سرزمین پر ہیں، پر بیٹھے کسی کی نظر میں ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں سید توکل امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انڈیا میں ان کا مزار ہے۔ ان کے ملفوظات اور ارشادات ہیں ذکر خیر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہر سال امام علی مقام کا ختم پاک دلاتا تھا، تو ایک سال سفر میں تھا، راستہ بھول گیا، خطرناک راستے پہ چل پڑا، نا امید ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ تو اس وقت ایک سوار آیا اور اس نے کہا تو راستہ بھولا ہے اور اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آ میں تجھے راستے پہ ڈال دوں۔ وہ سوار سواری پہ ہے اور چہرہ ڈھکا ہوا چادر سے، یہ مسافر پیچھے چل پڑا۔ کہ وہ سامنے تیرا گاؤں ہے جہاں تو نے جانا ہے۔ یہ شخص جسے موت کی امید تھی کہ اب میں نہیں بچوں گا، جب اپنی منزل تک پہنچ گیا تو کہنے لگا کیا میں اپنے محسن کا نام پوچھ سکتا ہوں جس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ شاہ توکل امبالوی فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سوار نے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا تو ہمیں نہیں بھولتا، ہر سال ہمیں تحفے بھیجتا ہے، ہم تجھے کیسے بھول جائیں۔ کہ ہم بھی
بھی کوئی تحفہ حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے جو حسنین کریمین کی بارگاہ میں روٹی بنا کے لا رہے ہیں۔ تو آج کیا ہم کوئی تحفہ نہیں بیچ سکتے؟ اس دور میں حاضر ہو کے کوئی خدمت نہیں کر سکے، زمانہ ہمیں نہیں ملا، آج ان کی یاد کی محفل ہی ان کی خدمت ہے۔ آج ان کی یاد کی محفل جو کر رہے ہیں یہی ان کی خدمت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خدمت کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ صحابہ اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، صحابہ اہل بیت کے سچے محب ہیں۔ اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ صحابہ نے روایت کی ہیں۔ صحابہ اہل بیت کی شان بیان کرنے والے ہیں، صحابہ اہل بیت کے قصیدے پڑھنے والے ہیں۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے نکلے ہیں۔ دیکھا ہے گلی میں امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بندہ کسی مرتبے پہ پہنچ جائے تو طبیعت میں بڑا پن آ جاتا ہے کہ میرا فلاں مرتبہ ہے، میں فلاں عہدے پر ہوں۔ ہمیں چھوٹا سا منصب مل جائے ہم رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننا ہو کہ ہمارے اندر تکبر تو نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم نسبتوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نسبتوں کا خیال نہیں تو سمجھ لیں ہمارے اندر تکبر آ گیا۔ اگر استاد کے استاد ہونے کا خیال نہیں، مرشد کے مرشد ہونے کا خیال نہیں، رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں رہ گیا تو سمجھ لیں کہ دل میں تکبر آ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن جب امام حسن کو دیکھا تو کوئی تکبر نہیں، انتہائی محبت اور وارفتگی کے ساتھ آگے بڑھے۔ نواسہ رسول کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ نواسہ رسول کو اٹھانے کے لیے جھکے تو ہوں گے، اور کتنے جھکے ہوں گے جب نواسہ رسول کو اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا ہوگا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اس وقت جو ہے حضرت امام حسن کی شان کیا بیان کر رہے ہیں، بے ابی شبیہ نبی، میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، آپ کو تصویر مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم باب مرتضوی پہ حاضر ہوتے تو شیر خدا پوچھتے فاروق اعظم کدھر آئے ہیں؟ تو فاروق اعظم فرماتے میں تصویر مصطفیٰ دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا سمجھ جاتے کہ یہ حسنین سے ملنے آئے ہیں، وہ حسن کو بھی بلاتے، حسین کو بھی بلاتے، دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کرتے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی۔ میں اور آپ ہم سب حضور کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے جسم کی بناوٹ بھی ہم شکل پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں سنت کے مطابق؟ کیا انگلیوں کی بناوٹ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی طرح بنا سکتے ہیں؟ ہم سنتیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن جسم کی بناوٹ ہم شکل پیغمبر نہیں بنا سکتے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے ہم شکل پیغمبر بنائے۔ الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین صدر وراث والحسین فیما اسفل ذالک، سر سے لے کر سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کر قدمین تک امام حسین حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ حضرت نے لکھا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ دونوں شہزادوں کھڑے ہوں تو تصویر مصطفیٰ نظر آتی ہے۔
وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے ہم شکل مصطفیٰ بنائے ہیں، وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے ہیں۔ اس لیے ایک نعت کے مقطع میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کس لفظ سے مقطع شروع کیا ہے، کیا بات۔ اور اردو میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے، کیا بات، جب بات بڑی ہو اور منہ چھوٹا ہو، جب مضمون بڑا ہو اور علم تھوڑا ہو، مضمون بیان کرنے کا حق ادا نہ ہو سکتا ہو، تو عاجزی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کیا بات۔ اب کون ہے جو حسنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شان زیادہ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جو مرجع علماء ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، دین کا بڑا علم عطا کیا ہے، لیکن مجھے اتنا علم حاصل نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکوں۔ میرا علم تھوڑا ہے، حسنین کی شانیں زیادہ ہیں۔ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ہمارا علم تھوڑا ہے پر حسنین کی شانیں زیادہ ہیں۔ ہم سارے مل کے پھر اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ نہ پڑھیں، تصور لائیں ان ہستیوں کا ذہن میں اور ایک بار کہہ دیں حسن رسول کی کیا بات، حسن رسول کی، حسن رسول کی، شعر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، دروازہ رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، تلاوت حسین کی۔ دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پر کوفے کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی شواہد النبوہ میں بیان کیا ہے، حضور حیدر کرار سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ کرامت ہے حضور حیدر کرار کی۔ نکاح ہوا سیدہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین کے ساتھ، بنت رسول کے ساتھ۔ حضور حیدر کرار نے ایک دن پوچھا سیدہ میں نے تو حضور سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، سواری پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ نے حضور سے قرآن پڑھنا کس طرح سیکھا ہے، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھ لیتی ہیں؟ تو سیدہ نے فرمایا میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی ہے۔ باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، ماں اتنی بڑی قاریہ ہے کہ چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لیتی ہیں، تو بیٹا پھر نیزے کی نوک پر قرآن نہیں پڑھے گا۔ نوک سنا پہ جس نے ہے خدا کا لیا ہے خدا کا نام، یہ کون ہے جو موت کو شرمندہ کر گیا؟ امام علی مقام سید الشہداء کی بارگاہ میں
منقبت قصیدہ جو آپ کی شان میں ہم بیان کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اس سے آپ کی شان میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں، یہ اپنی بخشش کا وظیفہ بنا رہے ہیں۔ یہ وقت جو ان کی یاد میں گزر رہا ہے، یہ ہماری بخشش کا بہانہ ہے۔ یاد حسین کو قریب رگے جاں کیے ہوئے، بیٹھے ہیں ہم نجات کا ساما کیے ہوئے۔ آج ہم جس ہستی کی شہادت بیان کر رہے ہیں، عام شہیدوں کی طرح تو ان کی شہادت نہیں، ان کی شہادت تو اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ عام شہیدوں کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے شہادت کے بعد کہ فلاں شہید ہو گیا، تو امام وہ شہید ہے کہ ابھی بچپن ہے، کھیلنے کی عمر ہے، اس وقت میرے آقا کریم نے فرما دیا کہ میرا یہ نواسہ شہید ہوگا۔ آپ کی شہادت جو ہے وہ بڑی عظیم شہادت ہے۔ یہ شہادت کوئی عام شہادت نہیں بلکہ بڑی شان والی شہادت ہے، بڑی عظمت والی شہادت ہے۔ جب شہادت بڑی شان والی ہے تو مقصد بھی بڑی شان والا ہوگا۔ شہادت عظیم ہے تو مقصد بھی بڑا عظیم ہوگا۔ شہادت بہت بڑی ہے تو مقصد بھی بہت بڑا ہوگا۔ آئیں دیکھیں امام کی نیت کیا تھی، مقصد کیا تھا۔ حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب اعلان کر دیجئے بے شک میرا نماز پڑھنا، قربانی دینا، میرا ظاہری زندگی گزارنا اور وصال پانا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اسوہ حسینی اسوہ رسول کا عکس جمیل ہے۔ اسوہ حسینی وہ آئینہ ہے جس میں اسوہ رسول نظر آتا ہے۔ امام علی مقام کی سیرت پڑھیں یا سیرت مصطفیٰ پڑھیں، ہمیں جمال ایک ہی نظر آئے گا، کردار ایک ہی نظر آئے گا۔ ہم تو اپنے شیخ اور پیروں کے لیے پڑھتے ہیں جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اگر 14ویں یا 15ویں صدی کے پیر ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہر ادا سنت مصطفیٰ، تو جو کھیلے ہی رسول کی گود میں ہیں ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اسوہ حسینی اسوہ رسول کا عکس جمیل ہے۔ اس لیے امام علی مقام کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ پہلا مقصد جو بنیاد ہے شہادت کی وہ للہیت، یعنی شہادت اللہ کے لیے جان دینا۔ جب تک شہادت میں للہیت نہ ہو، جان دینے میں للہیت نہ ہو، اللہ کی رضا شامل نہ ہو، ہر مقتول شہید نہیں ہوتا۔ وہ مقتول شہید ہے جس نے فی سبیل اللہ جان دی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ جو نتیجہ ہے بل احیاء، اس کی علت فی سبیل اللہ ہے۔ اگر عام شہید کے لیے للہیت شرط ہے تو نواسہ رسول جن کی پرورشی رسول اللہ کی گود میں ہوئی ہے، ان کی للہیت کتنا کا جذبہ جو ہے کتنے اعلیٰ مقام پر ہوگا، اس کی ایک جھلک امام علی مقام کے کلام سے پیش کرتے ہیں۔ امام علی مقام نے اشعار فرمائے ترکت الخلقہ فی ہوا کا و ایتمت العیالہ لکی اراکا لو قطعتنی فی الجب اردن لما ان الفؤاد فی سواکا، میں نے مخلوق کو چھوڑا تیری محبت میں، مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی طرف، ترکت الخلقہ فی ہوا کا و ایتمت العیالہ لکی اراکا، میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا تیرے دیدار کے لیے۔ اس عشق دی ریت انوکھڑی اے نین ملا کے لٹ لیندا، اے کربل وچ شاہاں نوں جمال وکھا کے لٹ لیندا۔ اے تمت العیالہ لکے اراکا ولو قطعتنی فی الجب ارزن لما ان الفؤاد فی سواکا، اگر میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی رب کی طرف سے توجہ نہیں ہٹے گی، میرے جسم کا ہر ایک ٹکڑا رب کی طرف ہی متوجہ ہوگا۔ کربلا رب کے شوق کا نام ہے۔ ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہے امام
حسین علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ معرفت الہی، عرفان الہی، شوق الہی، محبت الہی اور اللہ کے قرب کی جو تڑپ نواسہ رسول کے دل میں ہے، ہماری کیا اوقات اس کی ایک جھلک بھی بیان کر سکے۔ بڑے بڑے عرفاء اس دروازے پر کاسہ گدائی لے کر یوں عرض کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور دوسرا مصرع، اس کا پہلا مصرع شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دوسرا مصرع اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ دین است حسین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حسین دین ہے۔ آج ہم گھر جا کر اپنے گھر والوں کے معمولات کا، اپنے معمولات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے گھر میں آقا حسین کو رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اگر ہمارے گھر میں دین کی حکمرانی ہے تو ہم نے آقا حسین کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اگر بے دینی ہے تو پھر خود ہی سمجھ جائیں، کیونکہ دین است حسین، حسین دین ہے۔ اگر امام علی مقام سے سچی محبت ہے تو پھر اپنے گھروں میں اور اپنے اوپر دین نافذ کریں۔ لوگ ہم سے دعائیں کراتے ہیں کہ ملک پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے۔ پاکستان تو بہت بڑا رقبہ ہے، ارے ہم اپنے جسم پر ہی دین نافذ کر لیں، اپنی آنکھوں پر دین نافذ کر لیں، لوگوں کو چھوڑیں، اپنی زبان پر دین نافذ کر لیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے اپنی زبان کو بچا لیں، اپنے کانوں کو دین کا پابند بنا لیں۔ کل یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کرتا تھا، کیا کہتا تھا، کیا کرتا ہے، بلکہ پوچھا جائے گا تو کیا کہتا تھا، تو کیا کرتا تھا، تو کیا کرتا ہے۔ ایبا اتے پردہ پا، تھالی اتے تھالی رکھ، چھوڑ مثالاں لوکاں دیاں، اپنا آپ مثالی رکھ۔ اس لیے جو دین سے محبت کر رہا ہے وہ امام علی مقام سے محبت کر رہا ہے۔ اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین کے لیے امام علی مقام نے جان دی ہے۔ بھائی جس دین کے لیے امام علی مقام نے جان دی ہے، ہم اس دین کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ جس دین کی اتنی قیمت ہے امام کی نظروں میں کہ یہ کہتے ہوئے علی اکبر کو لٹاتے ہیں اس دین پر، اٹھا کے لاشائے دل بھر بسوئے آسماں دیکھا، نہیں شکوہ کوئی مولا، رضینہ بے قضاء اللہ۔ میں کون ہوں جو یہ کہوں، کیا کیا تو نے، سب تیری امانت تھی، دیا تو نے، لیا تو نے۔ شہید کربلا کی نظر سے دیکھیں دین کتنا قیمتی ہے۔ عباس سے محبت کی ہے یا دین سے محبت کی ہے؟ بھتیجے بھانجے سب قربان کر دیے دین پر۔ جس دین کے لیے امام نے اتنی قربانیاں دی ہیں، امام کے لیے وہ دین اتنا قیمتی ہے کہ بیٹوں کی لاشیں اٹھائی جا سکتی ہیں، بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی جا سکتی ہیں، بھانجوں کی لاشیں اٹھائی جا سکتی ہیں، لیکن دین سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اس دین کی ہماری نظر میں کیا قیمت ہے، ہم اس دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں۔ امام علی مقام نے دین کے لیے جان دی، تو جس دین کے لیے امام علی مقام نے جان دی ہے، ہم اس دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تیسرا مقصد صبر ہے۔ امام علی مقام نے کس انداز میں صبر کیا؟ صبر کا لفظی معنی ہے ڈٹ جانا، قائم رہنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، محنتوں کے بے ثمر ہونے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے کتنے طریقے بیان کیے ہیں۔ کسی کو خوف سے آزمایا، کسی کو بھوک سے آزمایا، کسی کو مالوں کی کمی سے آزمایا۔ یہ الگ الگ امتحان لوگوں کے ہوئے، پر کربلا میں یہ سارے امتحان امام علی مقام پر یکجا ہو گئے۔ کربلا میں امام علی مقام پر یہ سارے امتحان جمع ہو گئے۔ اکیلے حسین ان سارے امتحانات سے گزر گئے، اور جو صبر امام علی مقام نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے، اب ایسا صبر قیامت تک جو ہے وہ کوئی نہیں دکھا سکے گا جیسا صبر نواسہ رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ امام اپنے وطن میں نہیں پردیس میں ہے۔ وطن میں مصیبت آئے تو برداشت کرنا آسان ہے، امام وطن میں نہیں پردیس میں ہے۔ دوسرا مرحلہ، پردیس میں اگر صرف مردوں کا قافلہ ہو اور حملہ ہو آدمی برداشت
برداشت کر لیتا ہے۔ امام صرف مردوں کے ساتھ نہیں بلکہ پردے دار بیویاں بھی ساتھ ہیں، بہن ساتھ ہو، بیوی ساتھ ہو، آدمی جنگل سے گزر رہا ہو، دشمن حملہ کرے، کتنے خیال دل میں آتے ہیں کہ میرے بعد میری بہن کا کیا بنے گا، میرے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ امام خالی مردوں کا قافلے کے ساتھ نہیں جا رہے، پردے دار بیویاں بھی ساتھ ہیں۔ تین بڑے دکھ کے پہلو، ایک تو پردیس ہے، وطن سے ہزاروں میل دور ہیں، دوسرا پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، تیسرا جنہوں نے بلایا تھا وہ مکر گئے ہیں، وہی غدار نکلے ہیں۔ امام عالی مقام ان تمام دکھوں کو دیکھ کر بھی ثابت قدم رہے ہیں، اپنی ذمہ داری سے واقف ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نواسۂ رسول ہوں، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے امام کا کردار جو ہے وہ نمونہ بن گیا۔ اگر کبھی اس دکھ سے گزرو تو امام نے فرمایا میرے کردار کو سامنے رکھو اور ثابت قدم رہو۔ فرعون کے دربار میں جادوگر ہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھی، جادوگر مان گئے کہ جادوگر یہ جادوگر نہیں اللہ کے نبی ہیں۔ جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا، میں تمہیں درخت میں پیوست کروں گا، چھاتی میں کیل ٹھونکوں گا، اتنا بڑا کیل کہ درخت میں تم جڑ جاؤ گے، اور مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا۔ جادوگروں نے گھبرا کر کیا کہا ہے کہ ہم دین چھوڑتے ہیں؟ نہیں نہیں، انہوں نے کہا انہیں جو کرنا ہے کر لے، ہم نے حق دیکھ لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں، ہم جان دے دیں گے پر حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر فرعون نے ان جادوگروں کے ہاتھ پیر کٹوائے ہیں، درختوں کے ساتھ انہیں پیوست کیا ہے، گاڑا ہے، ان کی چھاتیوں پر بڑے کیل ٹھکوائے ہیں جن سے وہ درختوں کے ساتھ جڑ گئے، جسم سے خون نچڑ رہا ہے، پر وہ کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ یہ وہ جادوگر ہیں جو کچھ لمحہ پہلے کافر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا ہے، ایمان لائے ہیں، پھر ایسے ثابت قدم ہیں کہ جان دے دی ہے پر پیچھے نہیں ہٹے۔ ذرا ایمانداری سے فیصلہ کریں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا وہ تو مشکل میں قائم رہے، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی ہے ان کی ثابت قدمی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے؟ امام عالی مقام نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، پہلی خوراک جو جزء بدن بنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، اور حضور کے لعاب دہن کا اثر ہے اور حضور کی دعاؤں کا سائبان ہے کہ امام عالی مقام جو ہے وہ کربلا میں قائم رہے ہیں، ثابت قدم رہے ہیں۔ ایک تو للہیت، دوسرا مقصد دین اور دین کی بقا، تیسرا مقصد صبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ فرمایا جب مشکل آئے، دل گھبرائے تو نماز پڑھو اور صبر کا دامن تھام لینا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ 34 سال امام علی مقام درس حدیث دیتے رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے مکہ شریف میں بھی دیکھا، کوفے میں بھی دیکھا، دمشق میں بھی دیکھا، کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں جب میری پھوپھی زینب تہجد ادا نہ کرتی ہوں۔ فرمایا غموں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے پھر بھی میری پھوپھی زینب تہجد ادا کرتی رہی ہیں، ایک رات بھی آپ کی تہجد جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی ہے۔ کربلا میں 7 محرم تک شمر اور عمر بن سعد کے درمیان اور امام علی مقام کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ شمر نے کہا اس دشت میں آپ کی اولاد ذبح ہو جائے گی، اپنی اولاد بچائیں، اپنی نسل بچائیں، اگر یہاں آپ کے سارے بیٹے شہید ہو گئے تو آنے والی نسلوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ حسین نام کا کوئی آدمی بھی دنیا میں آیا تھا۔ یوں شمر نے معاذ اللہ امام علی مقام کو دھمکایا، پر نواسۂ رسول نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا آج میں نے اپنی نسل نہیں بچانی، اللہ کا دین بچانا ہے۔
جو اپنی نسلیں بچا رہے تھے وہ برباد ہو گئے، جو اللہ کا دین بچا رہا تھا آج پوری دنیا میں ان کی اولاد موجود ہے۔ ایک امام زین العابدین کربلا سے آئے، آج پوری دنیا میں سادات موجود ہیں۔ شمر نے کہا اگر آپ کربلا میں شہید ہو بھی گئے تو اس سے امت کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ تو یہاں شہید کر دیے جائیں گے، امت آپ کی شہادت سے کیا سبق لے گی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا امت کو، اس لیے آپ اپنی جان بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا تم کہتے ہو میری شہادت سے، میرے خون سے، نواسۂ رسول کے خون سے امت کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ قیامت تک اہل حق میرا نام لے لے کے اپنے حوصلے بڑھاتے رہیں گے۔ جب بھی کوئی یزیدی طاقت اسلام کو مٹانا چاہے گی، اہل ایمان میرا نام لے لے کر حق کی خاطر لڑنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے رہیں گے۔ ہم نے یزید کے راستے پہ نہیں چلنا، ہم نے آقا حسین کے راستے پہ چلنا ہے۔ شمر کو پتہ چل گیا کہ اب جو ہے، اور عمر بن سعد سمجھ گیا امام علی مقام باطل کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا حکم آ گیا کہ اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو میدان کارزار، میدان جنگ گرم کیا جائے۔ 10 محرم الحرام کے دن امام علی مقام نے جنگ سے پہلے جو دعا کی جو ہے التجا، اس میں عرض کیا پروردگار میں جتنا ان لوگوں کو سمجھا سکتا تھا میں نے ان کو سمجھایا، تلوار روکنے کی جتنی کوشش میں کر سکتا تھا وہ میں نے کی، پر میرے دشمنوں نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا۔ اب مجبوراً تیرے نبی کا نواسہ بھی تلوار اٹھا رہا ہے، پر مولا تلوار اٹھانے سے پہلے میں تجھے گواہ کرتا ہوں میں خواہش نفس سے تلوار نہیں اٹھا رہا، میں تلوار بھی اٹھا رہا ہوں تو تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ پھر دعا مانگی مولا جب سر کٹ رہے ہوں تو میرے ساتھیوں کو استقامت عطا فرمانا۔ پھر میدان کربلا میں آپ نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا اب بھی وقت ہے، میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو۔ پھر فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑھ کر ہو، اور جس پر اللہ تعالیٰ میرے قتل سے زیادہ ناراض ہو۔ فرمایا میرے قتل کو معمولی نہ سمجھو۔ ابھی امام جو ہے یہ خطبہ دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، تو سواری کو تو پچھلی صفوں سے سواری کو چلاتے ہوئے ابن جوزہ آگے آیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی، تو امام علی مقام نے فرمایا تو آگ میں جلے گا، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگار ظاہر کر دے کہ تیرے نبی کے نواسے نے جو کہا ہے سچ ہے۔ این اس وقت جب امام دعا کر رہے تھے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، ابن جوزہ کی سواری بدکی، اچھلی، ابن جوزہ سواری سے گرا، لیکن اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا، سواری دوڑنا شروع ہو گئی۔ اب وہ زمین پر سر پٹک رہا ہے اور سر اس کا پٹکا جا رہا ہے، پیر رکاب میں پھنسا ہوا ہے۔ خیمہ حسینی کے جو خیمے تھے ان کے پیچھے خندق کھودی گئی تھی، اس خندق میں آگ لگا دی گئی تھی تاکہ یزیدی پچھلی طرف سے خواتین پر حملہ نہ کریں، صرف ایک طرف کھلی تھی، لڑائی ہو تو ایک سمت سے ہو، باقی 3 طرف میں خندق کھود کے آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ سواری دوڑتی ہوئی گئی جس پر ابن جوزہ بیٹھا ہوا تھا، ابھی امام کی دعا مکمل نہیں ہو رہی اور وہ آگ میں گرا پڑا ہے۔ تو یزیدی لشکر میں سے مسروق بن وائل حضرمی نے کہا یزیدیوں دیکھ لو، اللہ نے ظاہر کر دیا، حسین جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ مسروق بن وائل حضرمی نے توبہ کر لی، اگرچہ وہ قافلہ حسینی میں نہیں آیا لیکن وہ یزیدی قافلے سے نکل گیا۔ اس کے سگے بھائی عبد الجبار حضرمی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مسروق بن وائل حضرمی نے کہا میں اس ہستی کے خلاف تلوار نہیں چلا سکتا جس کی زبان پہ مشیت ایزدی یعنی اللہ کی رضا بول رہی ہو، حسین جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا امام کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ مستجاب الدعوات ہیں، یہ دیکھو کس مقام کی ہستی ہیں، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ۔ اور پھر اس واقعہ کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، اور یہ آخری بات کہ جس امام کی سچائی کو مزید
واضح کیا۔ یہ آخری بات ہے، آنکھیں رکھتے ہو دیکھو حق کس طرف ہے۔ یزید بن معقل میدان میں آیا اور کہنے لگا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ ادھر سے بریر نکلے تو یزید بن معقل نے کہا آؤ مبالغہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ دونوں تلوار چلاتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا ہے، جو مارا گیا وہ جھوٹا ہے۔ یہ یزید بن معقل نے کہا۔ مقابلے میں کون تھے؟ حضرت بریر۔ اب بریر نے بھی یہی جملہ بولا، انہوں نے بھی تلوار بے نیام کی اور کہا پروردگار ظاہر کر دے کہ سچ کس کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے، جو قتل ہو گیا وہ جھوٹا ہے، جو بچ گیا وہ سچا ہے۔ دونوں نے یہ بات کی ہے۔ یزید بن معقل نے آگے بڑھ کر جناب بریر پر حملہ کیا۔ بریر نے وار اپنی ڈھال پر روکا اور پھر تلوار اٹھا کر یزید بن معقل کے سر پر وار کیا تو تلوار خود کو کاٹ کر سر کو چیر کر چہرے تک آ گئی۔ اور جب جناب بریر تلوار کھینچ رہے تھے اور اس کے سر میں کھوبی ہوئی تلوار کو نکال رہے تھے تو بریر کہہ رہے تھے الحق کو مال حسین، جدیدیوں دیکھ لو حسین حق ہے، حسین حق ہے، حسین حق۔